الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم القائلين المعصومين المظلومين ولعنة الله ولا أعداء والمعين من يوم يباركهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زينب الكبرى. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات آپ نے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مختلف مجالس مختلف دروس رضا بشکر کی یقیناً این عبادت اس کی کوشش بہت بڑی سعادت تھی. آپ سوچیں کہ اس عمل کی کیا عزت ہوئی اس کو انجام آ جاتے ہیں. یا آپ نے کر دیا یا آپ نے 3 دن پہلے دیا یا آپ نے 10 دن پہلے دیا لیکن اس کی قبولیت کی دعا 5ویں اور 6ویں باب نے آج سے 1400 برس پہلے کر دی. سننے کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک تاریخ کا طالب علم ایک فکر کا طالب علم ہونے کے ناطے سمجھدار ہو اور اس سے بڑی مجلس کی عظمت میں کوئی حدیث نہیں کوئی روایت نہیں. یعنی جس عمل کی قبولیت کی دعا مذہب کا روح نوا ہے. آیت امام اور چکمہ کی 21 مقام پر کتاب کافی کے اندر وسانشیہ کے اندر ہماری شخصیتوں کے اندر آلے حدیث موجود ہے. امام نے فرمایا خدا رحم کرے ان آوازوں پر جو حسین کی عبادت کرتی ہے. خدا ان آنسوؤں پر رحم کرے جو غم حسین میں رہتے ہیں. وجہ چاہتا ہوں سراحہ ابن عائد اتنا بڑا تھا جب امام کا بہت ساری علاقے نے مردمہ پر پہلے سے ہیروز تفان ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ امام نے جعفر صادق نے کیسے لوگ تعبیر کی. یعنی سراحہ ابن عائد کو یعنی ہمیشہ جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے ایسے شخص کے ذریعے سے کی جاتی ہے جس کو آپ جانتے ہو. اب سراحہ ابن عائد نے پڑھا تھا لیکن کیونکہ ان کا تذکرہ علمی محفل میں ہوتا ہے کتابی محفل میں ہوتا ہے تعریف میں تو ہوتا ہے تصنیف میں تو ہوتا ہے لیکن عوامی محفل میں نہیں ہوتا. انہیں ایسے شخص کا نام دیتا ہوں جس کا تذکرہ عوامی محفل میں ہوتا ہے. وہ محفل حضرت جابر ابن حیان یعنی شیعہ جس پر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس کی کائنات عزت کرے سائنس کے ماحول میں ٹیکنالوجی کے ماحول میں ایجادات کے ماحول میں دنیا جس کا نام عزت سے دے وہ جابر ابن حیان ہے. اور جابر ابن حیان سے اگر پوچھا جائے یہ علم کہاں سے آیا تو جابر سر اٹھا کے کہتا ہے کہ صدقہ ہے نعرے اولاد علی کو اٹھانے. جابر ابن حیان کہتے جب بھی امام کی
تعلیم حیات محمد بن مسلم حضرت شاہ بہت بڑے بڑے لوگ کہ جب کبھی مناظر کی بات ہوتی کہ امام اپنی زندگی میں جسے بار بار کہتے جاؤ تم کیا کہ جواب ہم میں سے کسی شخص کو اتنی اہمیت نہیں دیتے گا جتنی اہمیت حضرت زرارہ ابن عارف کو اور واقعہ اس سے بڑھ کر کائنات میں بہت سارے لوگ علماء فقیہ صحابہ جنہوں نے اہمیت کے لیے کہا ہے لوگا اگر اہمیت نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوتا لیکن زرارہ کے لیے چھنے کام نہیں ہوتا اگر زرارہ نہ ہوتے تو دشمن ہمارے دین کو بٹانے کی کوشش کرے یہ اتنی اہمیت ہے زرارہ کی زرارہ کی آیت ہے میرے مہمان کی محفل میں بٹا رہا امام علیہ السلام بار بار سجدے ہوئے بار بار اٹھتے تھے پھر دعا کرتے پھر سجدے میں جاتے پھر دعا کرتے یہ ہمارا 12 مرتبہ امام نے دعا کرتے میرے امام سے پوچھا بولا آپ کس کے لیے دعا کرتے اس شدت کے ساتھ کس کے لیے دعا کرتے دعا کرتی آپ نے آپ ہمارے معصوم ہیں آپ جب خدا ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کس کی ہوئی ہمارا زرارہ میں قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو حسین کی حمایت میں آواز ہوں میں آنسوؤں کی قبولیت کی دعا کر رہا ہوں جو حسین کے گھر میں بہائے جائیں گے میں ان چہروں کے لیے دعا کر رہا ہوں جن کی سورج کی شدت پڑے گی ان کے رنگ تبدیل ہوں گے لیکن پھر بھی وہ محبت حسین نے گھر سے باہر نکلنا نہیں یہ بات تقریروں میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا ہے برادران سے یہی بات آوا تھا کہ جتنی بھی اپنے عزاداری کی تصویریں یقین کریں اگر کربلا نے دین کو بچایا یہ سچ ہے اسے کوئی انکار نہیں حقیقت تو سوچیں کہ کوئی تو ہے جس نے کربلا کو بچایا یہ ابھی تک تو آپ نے تذکرہ سنا ہو کربلا والوں کا تذکرہ کربلا والوں کا تذکرہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ دین کیسے بچایا ان کا تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے کربلا کو میری مراد ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور سید سجاد ان 5 تقریبوں میں آپ کے سامنے جو مضمون رکھیں گے وہ امام سجاد اور بیوی زینب کی کوششیں باقاعدہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوشش ہوگی کہ یہ جو دن کر رہے ہیں فضائل کی مسائل ایک تعلیم کے ایک بات سے ایک جو آپ کے صلاح لے گا محمد آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی معروف آیت من قتل مظلوما اور فقد جعلنا لولیہ سلطانا چھٹے باب فرماتے ہیں جتنا تعلق اس آیت کا امام حسین سے ہے کہ
اتنا کسی اور آیت کا تعلق حسین بن علی سے نہیں، اتنا قریب تھا۔ مثلا اور آیت امام حسین سے تعلق ہوا ہے سورہ فجر، سورہ امام حسین کا ہے، اور بھی کئی آیتوں کا امام علیہ السلام سے تعلق ہے، آیتوں کا امام حسین سے تعلق ہے، آیتوں کا تقریب کا امام حسین سے تعلق ہے، لیکن اس آیت میں نام کہتے ہیں شہادت، اور کیسا تعلق بول رہے ہیں امام اس نے کیوں توجہ دی؟ فرمایا یہ آیت دو مضمونوں کو اپنے اندر رکھتی ہے، ایک امام کی مظلومیت اور ایک امام کی وراثت۔ ہم قتل مظلوما، جو بھی مظلوم مارا جائے، جو اور بہت بڑا صاحب کا دماغ معلوم ہے تاکہ دماغ سے لکھی گا آج بھی سید الشہداء کی جو زمین اس پہ اگر آپ مردوں کی طرف سے داخل ہوتے ہیں باب اللہ اس پہ یہ آیت لکھی، اور یہ آیت ہر دور چاہے وہ صفیوں کا دور ہو، چاہے وہ کسی کا دور ہو، کسی کا زمانہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں حضرت امام حسین نے لکھی ہے، کبھی حوالہ لکھی گئی ہے، کبھی ضریف میں لکھی گئی ہے، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن اس آیت میں اتنا ادراک ہے مظلوم مارا جائے۔ اگر محمد بہت اقوام آپ کو مجھے محب اہل کو دشمن اہل کو بہت بتانا ہے، لیکن خدا کی قسم علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے کتاب لکھی حضرت عمر فاروق، وہ کہتے ہیں عاشور کے دن میں اور قیامت تک آنے والے دن میں حقیقت موت میں مجھے فرق نظر آیا۔ غور فرمائیے کہ کیسے کہ تین وجوہات کا پہلی وجہ یہ تھی کہ عام دنوں میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے لوگ موت سے بھاگتے، عاشور کے دن حسین کے ساتھ موت کی طرف بھاگتے ہوئے، ایسا لگتا تھا ہر شخص کو جلدی، ہر شخص چاہتا تھا اسے موت ابھی ہے، جینا کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ دوسرا فرق ہے عام دنوں میں اور عاشور کے دن جس سے موت آتی ہے اسے افسوس ہوتا ہے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، لیکن عاشور کے دن جسے موت آئی حسین شہادت کی، وہ افسوس نہیں کرتے، وہ فخر کرتے کہ خالق اس زندگی کا اس سے بہتر اختتام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز فرمایا کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ زندگی ہار گئی، موت جیت گیا، لیکن عاشور کے دن کی موت اتنی عظیم موت تھی کہ ہر مذہب نے یہ لکھا کہ جو زندہ رہے یزید کے لشکر میں وہ ہار گئے، جو حسین کے لشکر میں شہادت پہ فائل ہوئے وہ جیت گئے۔ دوسرے لشکر کا نام سنیں، شام محدث دہلوی علیہ رحمہ عظیم لشکر کا جو نے مطلب تشریح کے بارے میں کتاب لکھی، خلاف کوئی غلط نہیں، لیکن مہارا ایک بات ہے ارسگیر میں شاید تکفیق کے حوالے سے دہش، لیکن مہارا پڑھی کے آدمی کی آپ چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کتاب لکھی شہادت کے عنوان سے، اس شہادت کے عنوان سے جب انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں بات کی کہ خدا نے ہر نیکی کے اوپر کوئی نیکی رکھی ہے، اور فرمائیے آپ کو لطف آئے کہ یہ جملہ آپ کے اذہان تک میں پہنچا پایا کہ ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے، حج ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی۔ یہ یاد رکھے گا ہر نیکی آپ ہی انجام دیتے ہیں، میں انجام دیتا ہوں، اشمامی انجام دیں گے، ایک مفسری انجام دیں گے، ایک عالمی انجام دیں گے، ایک ممکن ہے نیکی ایک ہی ہو لیکن ثواب مختلف ہے۔ کس زبان سے ثواب مختلف ہوگا؟ نیت کے زبان سے، اخلاص کے زبان سے،
انجام دہی کی کیفیت کے عنوان سے، مقام کے عنوان سے ایک نماز آپ یہاں پڑھیں اور ایک نماز حضرت امام حسین میں پڑھیں۔ ہر نظر آئے تو کہتے ہر نیکی میں فرق ہے، اگر نیکی کے ثواب کے فرق کو سمجھنا ہے تو نبی کی اس حدیث کو سمجھے جس میں آپ نے فرمایا تھا یعنی آپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت میں بھاری۔ ایک عمل آپ کریں وہ کرے برابر ہے، وہ بھی جہاد میں کیا وہ بھی جہاد میں کیا، سوال ہے جہاد میں کیوں کریں؟ مال غنیمت کے لیے گیا یا نبی کی حمایت کے لیے؟ جہاد میں کھڑے کیوں کریں؟ رب کے لیے کھڑے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے کھڑے؟ زکات بھی ہے کیوں کی؟ کہ ہر نیکی کے اوپر کوئی نیکی ہے اور فرمائے گا لیکن ایک نیکی جس کے اوپر کوئی نیکی کون سی کا شہادت اور یعنی سنت کے عالم شہاد بہت اس میں بھی صرف شہادت کی کتاب شہادت کے اوپر نیکی ہوئی نہیں سکتی۔ اس میں پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ ہوں گے تو زبان دے گا، جب بھی ہوگی تو سجدہ کرے گا، جب سب کچھ اس نے رب کی راہ میں دے دیا اب اس کے اوپر کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ آپ انہیں دعوت کی دی کئی کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے عالم اس سعادت سے اپنے حبیب کو محروم کر حبیب میرے میں سب کچھ نہیں ہے، خاتم نبی بنایا، مدثر بنایا، مزمل بنایا، طٰہٰ، یاسین سب کچھ بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شہادت ایسی عظمت والی چیز حضور بنا لے پھر خود بتاتے ہیں کہ حضور کا مقام سب سے بلند ہے، تو جیسی شہادت حضور کو دی ایسی کسی کو نہیں دی۔ جیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں رسول شہادت کی دو قسمیں، ایک شہادت سری ظہر کی شہادت اور ایک شہادت جلی میدان کی شہادت۔ فرمایا ہر شہید کو خدا نے ایک شہادت دی، حضور کو دو شہادتیں دی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایسے تو فرمائے گا آپ لطف دیں گے، فرمایا ہر بندے کے پاس ایک جانب، جب ایک جانب ایک تو بات کریں شکر کرنا کہ زندگی روڈ پر میں کرنے کا فرمایا تھا اے مولا اگر بار بار زندگی ملے ہم اپنے پاس نہیں رکھیں بلکہ آپ پر ہو، فرمایا ہر شخص کی جان ایک ہے، حضور کی دو جانیں، ایک جان کو حسن کہتے ہیں ایک جان کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک شہادت حسن کو دی، ایک شہادت حسین کو دی۔ اب حسن کی شہادت حسن کی نہیں حضور کی شہادت ہے، اور حسین کی شہادت حسین کی نہیں حضور کی شہادت ہے، کیونکہ حسین کی مقام بدل حسین کے مقام پر فائز ہے۔ شاہ محمد دہلوی کے جملے ختم ہوئے، عرض کرتا ہوں آپ نے صحیح فرمایا، حسن کی شہادت حضور کی شہادت، حسین کی شہادت حضور کی شہادت، اور پھر حق عجب رسالت یہ ہے کہ ہر مسلمان تصدیق کرے کہ حسن کا قاتل نبی کا قاتل، حسین کا قاتل نبی کا بیوی نے قاتل حسین کے چہرے پر پڑے ہوئے اسلام نفاق اتفاق کو بھلا کر بتا دیا، سنو جو حسین کا قاتل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور فرمائے گا کہ رسولت کیا ہے؟ آپ کی خدمت ہے امام احمد بن حنبل یعنی یہ جو بگنت دلائل سے نبیہ پہ کھڑے ہوتا فضا کرو اپنے ذریعے سے سفر کی دلائل سے نبیہ پہ کھڑے ہوتا شہادت حسین کے کہا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ یہ بیوی کا جملہ صرف جذبات نہیں کہا، یہ
تعطیل نہیں تھی، یہ ایموشنل نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، یہ تاریخ کا حصہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو نبی نے تو فرمایا ہے اگر کسی مسلمان پر بھی مشکل وقت آئے اس کا اگر کوئی مسلمان ساتھ نہ دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو ذبح ہو رہا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ اسلام کا وارث ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ انہی نے کہا کیا تمہیں کوئی مسلمان نہیں؟ ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ آج کو لگا حسین بن علی کی نصرت نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی نہیں۔ اور دوسری بات آپ نیا پڑھیں علی کے اوراق کو پڑھتے دیکھیں مطالعہ کریں، جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شہادت میں یہ باب آ جاتا ہے مثلاً امثال علیہ جلال حسن قاتل موئن، قاتل بالکل موئن ہے کہ جلال ان کے اشرف کے ذہن میں مدت میں گھر کہا گئی، کسی نے مار کی اس کے بعد اس کو بتانے کے کیا بلی کر دیا یہ ایک عورت ایک گھر ہے وہ شوہر کو زہر لگا کرتی ہے، اس کے بعد زہر پہنچا ہے وہ نامعلوم تاریخ سے بتا دی، کوشش کرتے اس کو کسی نے کسی نے پردہ ڈال دیا، لیکن بیوی نے ایک تلوار کو واضح کیا، تاریخ نے بتایا پہلا تیر کس نے چلا، پہلا پتھر کس نے مارا، اور ملے گا صرف یہی نہیں، بیوی نے یہاں تک یہ بتایا کہ انہیں کوفہ تک کون لے کے گیا، انہیں شام تک کون لے کے گیا، قاتل کون ہے، انعام کس نے دیا، عزت کس نے دی، اور قاتلوں سے انتقام کس نے دی۔ تاریخ کا حصہ آپ سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن بیوی نے ایک ایک مقام پر کبھی وہاں کا ذکر کیا کہ جو فاطمہ کے لیے، کبھی علی کا ذکر کیا، کبھی نبی کا ذکر کیا، کیوں؟ آیت کا مسئلہ ہے شرازی جگہ آگے مجھے پوچھتا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کسی سے ہمارا کیوں کہتی تھی میں نبی کی بیٹی ہوں اور کیجئے قیامت کے دن جب یہ لوگ نبی سے شفاعت مانگنے کے لیے آئے تو بھی بتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام دیا تھا، میں نے آپ کا تعریف کرا ایک عظیم عالم دو رسول اللہ فقط جعلنا لولی سلطان، ہم اس کے بعد اس کو خون کا سلطان جو چل سلطان شہیدوں پر بھاس کے پاس نہیں ملتا ہے، میرا اختیار بات دوسرا اختیار دیت، تیسرا اختیار قصاص میں قتل ہے، کسی بھی مقام پر یہ نہیں۔ امام سجاد نے کہا کہ ہم اللہ نظام دیت قصاص تفسیر قومی قدیم تفسیر شیعہ اس نے چھ امام علیہ السلام کو صلی اللہ محمد وعلی محمد امام سجاد کے پاس صرف ایک ہونے کی بات نہیں، حجت خدا ہونے کی، حجت خدا تو خلاف کے بعد ترجمہ کے پاس یہاں تک پہ اور بھی دیکھا کہ وہ وراثت آخری حجت کو ملے گی، اور فرمایا جو آخری حجت تشریف لائیں گے
تو وہ انتقام لیں گے، اور کہا کہ جب وہ انتقام لیں گے تو صرف انتقام نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک شخص پر دونوں کی حقیقت کا جیسا بول رہے گا، دونوں کی حقیقت کا اظہار ہوگا، لوگوں کو پتا چلے گا قاتل حسین کتنا بدتر ہے اور امام حسین کتنے محترم و مکرم۔ امام کا مقام کیسے دکھائیں؟ بالکل معلوم ہوتے ہیں آپ کا اشارت کا اعتقاد سمجھ آتا ہے، دکھائیں گے فضیلت کو کیسے؟ امام بتاتے ہیں رجعت ہو، ایک شہید کو اٹھایا جائے اور وہ شہید قاتل کو پہچانے کہ یہ میرا قاتل ہے، اس شہید کے ذریعے اس کا انتقام ہو، عقید رجعت پڑھتا ہے۔ اور میں سنو جب رجعت ہوگی تو اس وقت حسین کے سپہ سالار کو بھی اٹھایا جائے اور مہدی کے لشکر کا علم اسی کے ہاتھ کو مار جس کے ہاتھ میں حسین کے لشکر کا پرچم، ہم لوگوں کو حکومت حسین کا علم ہوتا ہے۔ 11 محرم کو جو سب سے اہم ترین چیز نظر آتی ہے اپنے ذریعے رسد میں بتائیں عقیدہ امامت کی معراج۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ سے پوچھے کہ آپ نے کلام عقائد کو بڑھائیں، آپ عقیدہ امامت کی معراج ہوتی ہے کہاں پر نظر آتی ہے؟ ہمارے بھائی خلافت کو مانتے ہیں، کوئی ایسے کہتے ہیں ہمارے احترام ہوتے ہیں، ہوتے انکار نہیں۔ ہم امامت کو کہاں پر مانتے ہیں؟ ہوتی ہے مکتب تشیع کے اصول دین میں امامت ہے اور قرآن میں امامت ہے۔ چاہے جا کے دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 75 اتنی بار پڑھ سکتے یوم یقوم کل راس سے امام ہے، ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا، لیکن ہمارے یہاں امامت کی معراج 11 محرم امامت کی معراج آپ کے دیو کیسے اگر اتنا بڑا واقعہ ہو چکا، کربلا بقا ہو چکی، اس کے باوجود بھی ایک ایسی خاتون جو امام کی بیٹی، جو 2 اماموں کی بہن، جو ایک سیدہ طیبہ طاہرہ ماں کی بیٹی، وہ بھی امام کے سامنے سر جھکا کے کہتی ہے جو آپ کا ہوگا حسین کو بہت جانتے ہیں۔ یہ 11 محرم امامت کی معراج ہے۔ کیا بیوی کو شرع اسلام آتا دے گا؟ آج میں کہنے بولے گا علی کی بیٹی جو شخص علی کے بعد ایک دن بھی آئے وہ بھی عالم ہوگا، بیوی نے اپنی زندگی کے 37 برس بعد کے ساتھ آئی 37 کتنی بڑی عالم ہوں، اس کے باوجود اگر روایات کے اختلاف کو دیکھا جائے تو 30 برس سے زیادہ آپ سے بات کرنا یقین نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، کوئی اس کی شک نہیں۔ اتنی بڑی عالمہ دیوان سے سلام، اور امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ شجاعت، اور شجاعت اسے سمجھتے ہمارے ذہن کو شجاعت یعنی کیا؟ تلوار کرنے سے بڑا نہیں، شجاعت یعنی وہ فیصلہ کرنا جس فیصلے کی جگہ ہے، اسی میں شجاعت ہے۔ شجاعت یعنی اپنے موقف پر باقی رہنا، شجاعت یعنی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، شجاعت یعنی وہاں پہ کھڑے ہونا جہاں پر دشمن نہیں چاہتا، دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹ جانے والے
کو شجاع کہتے ہیں. حضرت محترم یزید یہ سمجھتا تھا, ابن زیاد یہ سمجھتا تھا, عمر اسحاق یہ سمجھتا تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد امام آگے بڑھیں گے, بیعت کریں گے, لیکن امام کے فرزند نے, امام نے وقت کے امام سید سجاد نے بتا دیا, سنو ہمارے یہاں بیعت نہیں ہوگی, بیعت ہے نفس کا بیچنا, ہم بکتے نہیں, ہم تو وہ ہیں اگر بکتے ہیں تو مرضی الہی شب ہجرت وقت نہیں کی مرضی, نفس وقت کی بڑی مرضی. امام کا انتقال, امام اب 11 محرم آج سے لے کر گفتگو اختتام, یعنی کسی ایک بچے کا آپ کے ذمہ دار جس نے یزید کے لشکر سے کہا ہو ہمیں پانی دے دو, ہم بیعت اسے اللہ کی خدمت کروں, میں کسی کا تنقید نہیں کرتا, کسی کو بڑا نہیں کرتا, جو پڑھتا ہو اس کے لیے بھی کہا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کسی کتاب میں کہ 4 سال بچی جو پانی مانگتی, کبھی بھائی کے لیے مانگتی تھی, کبھی خود کے لیے مانگتی تھی. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ عباس کے گرنے کے بعد اس نے کبھی کہا ہو سجاد میں پیاسی, مجھے نہیں پتا کسی کتاب میں, آپ کو ملا ہو تو مجھے ضرور. لیکن بیوی نے ہمیشہ یہ کہا چچا لوٹ آؤ, سکینہ پانی نہیں پا. 11 محرم کی شب آئی, آپ شام غریبہ سن چکے, میں شام غریبہ کے بعد کا مسائل تھا. شام غریبہ ہو چکی, خیریں چل چکے, ایک اور قیامت مقام سید سجاد چادر بادل کے بعد اگر کسی درد کو یاد کر کے روتے تھے تو وہ یہ درد تھا میرے باپ کا جنازہ پانا لب. یہ بڑا درد تھا, اللہ کی قسم کتنا درد تھا. جب امام سجاد کو ذہن ملا امام درد ہے, مولا باقر نے کہا بابا کیا کروں, کہا باقر مجھے زمین پہ بٹھاؤ, کہا بابا آپ کی بیٹیاں کھڑی ہیں, آپ کی بہنیں کھڑی ہیں, بابا آپ کو زمین پر کیسے برداشت کریں گی. باقر نے حکم دیتا ہوں مجھے زمین پہ بٹھاؤ تاکہ میں اس منظر کو یاد کروں جب کربلا کی گرم زمین پر کام کا جنازہ ہے. شمع بدر میں آج کی شب شام غریبہ سے سب سے امام علیہ السلام کو یہ درد تھا. جب جنازوں کی معمالی کی باری آئی, سب سے پہلا جنازہ جو اٹھا گیا وہ حضرت بھل, جس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی. بھل کے قبیلے والے آئے, جس نے بغاوت کی تھی وہ مارا, اب یہ جنازہ ہمارا ہے. جس کے وارث ہوتے ہیں اس کے جنازے کا امان نہیں بھل کا جنازہ دے گئے, پھر حبیب کا جنازہ رکھا گیا, حبیب کے ورثہ آئے جنازہ لے گئے. اب اللہ یہاں تک کہ بنی ہاشم کے زمانوں میں جب جنازے رکھے گئے, حضرت عباس کا جنازہ ان کی نگاہ والے لے گئے, علی اکبر کا جنازہ ان کی نگاہ والے لے گئے. جنازہ ایک ہی بچہ تھا جو حسین بن علی کا تھا. جنازے کی اہمیت کے گری کہ دائیں کے گھوڑے, بائیں گھوڑے, دائیں کے گھوڑے. خدا نے کسی کا نہیں بولا, اس کے بعد قاتلوں کو بلایا گیا, سروں کو کاٹا گیا. کیوں؟ تاکہ قاتلوں کو دے جا کے انعام دے. اکبر کی ماں دیکھ رہی تھی, اکبر کا سر کٹا تھا. قاسم کی ماں دیکھ رہی تھی, قاسم کا سر کٹا تھا. ایک ایک سر کاٹ کر قاتلوں کو دیا گیا. آواز کو آواز آزاد چھوڑیے گا. اداکاروں جب سر سر کاٹ کر قاتلوں کو دیے گئے, مائیں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی اے میرے خدا ہمارے بچے دوبارہ زندہ ہو گئے, ہم دوبارہ یہ ظلم دیکھ رہی ہے. اتنے میں جب سارے سر آگئے فرمایا یہ تو سب بڑوں کے سر ہیں, ایک بچے کا سر بھی چاہیے. ہمیں حکمران کو بھی انعام مل جاتا ہے. ابو ایوب کربلا نامی شخص کہتا ہے وہ تو حسین نے کپڑا دیا تھا, پھر کیا ہوا, ہمیں ڈھونڈنا آتا ہے. اداکاروں خیمے چل رہے ہیں, ماں دیکھ رہی ہے,
ہوئی 11 محرم ہوئی جب صبح ہوئی بیویاں تڑپ گئی تڑپ کے کہتی ہیں ہمارے بچے نہیں ہمارا خاندان نہیں اب بیویوں کو امید تھی شاید مسلمانوں نے عزت و غیرت کا کوئی ذرہ باقی ہو کہے تمہارے بچے مارے گئے تمہارے شوہر مارے گئے تم مدینے واپس چلے جاؤ لیکن کیا ہوا ابن زیاد کی طرف ایک شخص آتا ہے آپ کا امام سے کہتا ہے آپ کے جو حکم آیا ہے امام فرماتے ہیں کیا قافلہ یہاں سے کوفہ جائے گا کوفہ سے شام جائے گا امام نے فرمایا انداز کیا ہوگا اس نے کہا اندازہ یہ ہوگا سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جائے گا بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا ازاداروں جب یہ باری آئی امام نے سب کو تلاش کرنا شروع کیا کیا دیکھا سب موجود ہے سکینہ موجود نہیں ہے جب امام علیہ السلام آگے بڑھے آگے کہا اپنے بابا کے قدرے بدن سے ملی ہے کے لیے بابا یہ سوچے بابا سکینہ نہیں رہے گی بابا جب بی بی زینب سوار ہونے لگی بی بی کو 28 رجب کی عزت یاد اللہ آپ کے لیے حکم فرمائے اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے خدا کی قسم اس جملے میں پوری رات رویا جائے اب پتہ نہیں ہوتا 28 رجب کو جب بی بی سوار ہوئی تھی تو پردہ کرایا گیا تھا عباس آگے بڑھے تھے علی اکبر آگے بڑھے تھے جب آج سوار ہوئی کوئی سوار کروانے والا نہ تھا بیوی کہتی تھی اے میرے شیرو اس کے بعد کیا ہوا جب سب سوار ہو گئے اس روایت میں سنے کہ 11 محرم کا مضمون مکمل ہو سب سوار ہو گئے ایک 4 سالہ بچی تھی وہ جب اونٹ پہ بیٹھتی تھی وہ گر جاتی طرف کے کہتی تھی مجھے کبھی اونٹ پہ بیٹھنے کی عادت نہیں جب بھی بیٹھی ہوں ہماری میں بیٹھی ہوں جب بھی بیٹھی ہوں بابا کی گود میں بیٹھی ہوں جب بھی بیٹھی ہوں بھائی کی گود میں بیٹھی ہوں لیکن خالی اونٹ میں نہیں بیٹھ سکتی اللہ جب 3 مرتبہ بچی اونٹ سے گری گر کر کے اپنے بابا آپ بتاتے تھے سيعلمون